اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی، اور آج ہم مولانا فضل الرحمان کے اس خطاب کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے اتوار کو اکوڑا خٹک میں کیا۔ سوء اتفاق کہ اس روز ہم بھی اکوڑا خٹک میں موجود تھے اور مولانا فضل الرحمان حامد الحق حقانی کی شہادت پر تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس روز مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ خلاف معمول، خلاف توقع کچھ زیادہ ہی تلخ تھا۔ انہوں نے کھل کر مساجد و مدارس کو نشانہ بنانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں قاتل قرار دیا، انہیں دہشت گرد قرار دیا اور ان پہ واضح کیا کہ تم لوگوں کے منہ کالے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ علماء کے قاتل کسی بھی طور مسلمان کہلانے کے روادار یا لائق یا مستحق نہیں ہیں۔ اس روز مولانا فضل الرحمان جس رنگ و روپ میں نظر آئے ایسا ہم نے بہت کم ان کو دیکھا ہے۔ وہ عام طور پر بہت دھیمے مزاج کی سیاست کرتے ہیں، دھیمے ماحول میں بات کرتے ہیں، لیکن اس روز ان کے اندر کا غبار جیسے باہر آ رہا تھا، اور ان کے اس خلاف معمول خطاب نے ہمیں بھی بہت حیران کیا، اور ہمارے ساتھ جتنے صحافی اس وقت موجود تھے ہم سب حیران تھے۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست بھی ہوئی۔ اگر ہم بات کریں تو مولانا صاحب نے الیکشن سے قبل ایک کوشش کی تھی پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات کو نارمل کرنے کی، اور وہ افغانستان کے دورے پر گئے تھے، لیکن دورے پہ جانے سے قبل انہوں نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری خیال کیا۔ چنانچہ انہوں نے آرمی چیف اور ISI چیف کے ساتھ ملاقات بھی کی، ان سے بریفنگز بھی لیں اور اتفاق رائے پایا کہ وہاں پہ کن کن امور پر بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جب مولانا صاحب اپنے وفد کے ہمراہ کابل گئے، ان کا ٹھیک ٹھاک خیر مقدم کیا گیا، نائب وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد خصوصی طیارے میں انہیں قندھار بھیجا گیا۔ قندھار میں انہوں نے ملا ہیبت اللہ جو افغان طالبان کے سپریم کمانڈر یا سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ تفصیلی نشست کی، اور اس نشست میں جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں یہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق پایا گیا۔ البتہ وہاں پہ مولانا صاحب کو ایک پیغام دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے یا آپ کی حکومت کے یا آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن طریقہ کار کا فرق ہے۔ کابل حکومت کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہمیں مہلت چاہیے۔ اس عجلت اور مہلت کے درمیانی راستے کی وجہ سے حالات تیزی سے بگڑ گئے ہیں۔ مولانا کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وقت آنے پہ نہ صرف پاکستان مخالف عناصر کا گھیراؤ کیا جائے گا بلکہ انہیں پاکستان کے بارڈر سے دور بھی لے جایا جائے گا، لیکن اگر اچانک کوئی کارروائی کی گئی تو پھر معاملات افغانستان میں بھی بگڑ سکتے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان پہنچ کر وہاں پہ بھی حالات کو خراب کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد جب مولانا صاحب واپس آئے تو یہاں پھر الیکشن ہوا، اس کے بعد پھر حکومت اسٹیبلشمنٹ اور مولانا صاحب کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، رابطے ٹوٹ گئے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کرنے کے درپے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں بھی اپنی صفوں پہ نظر ڈالنی ہوگی اور ساتھ میں افغان طالبان کو بھی اپنی صفوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اگر پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے، اور ابھی جو بلوچستان میں ٹرین کے اغوا کا معاملہ پیش آیا ہے اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ڈانڈے بھی افغانستان میں ملتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ افغان حکومت فوراً اس حوالے سے جامع تحقیقات کا اعلان کرے اور اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اس معاملے کا سراغ لگائے گی، اور اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہوئی تو تمام ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ لین ایکسکیوزز کرے، بہانے بازی کرے، وقت ضائع کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک کامیاب کوشش کی تھی، ایک اچھی کوشش کی تھی، اور اس وقت بھی وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، ہمارا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں، وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ ان کو سنا جاتا ہے، اور مولانا صاحب دلیل کے ساتھ بات کر بھی سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر صوبائی حکومت کا جرگہ اور مولانا صاحب کا جرگہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کے جائیں اور اس مشترکہ جرگے کو وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہو، تو ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ حالات کو پہلے مرحلے میں بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے اور اگلے مرحلے میں بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
دونوں ممالک کا امن بہت ضروری ہے، دونوں ممالک میں امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ افغانستان پرامن رہے گا، پاکستان پرامن رہے گا، پاکستان میں حالات اچھے ہوں گے، افغانستان ترقی کرے گا۔ لیکن اگر افغان حکمرانوں کا یہ خیال ہوگا کہ اس وقت وہ پاکستان کو تنگ کرنے کی حکمت عملی اختیار کر کے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمارے خیال یہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ لیکن ہمیں بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کابل حکومت کا لفظ تھا عجلت، ہمیں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور افغان حکمرانوں کو بھی بہت زیادہ مہلت نہیں لینی چاہیے۔ تھوڑی سی عجلت اگر پاکستان کم کرے اور تھوڑی سی مہلت افغان حکومت کم کرے، تو عجلت اور مہلت کے درمیان جو ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد حالات کو نارملائزیشن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اکوڑا خٹک میں جو کچھ ہوا، صوبے کی جنوبی اضلاع میں جو کچھ ہو، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے، قبائلی اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان جس طرح آگ میں جل رہا ہے، یہ انتہائی سنجیدگی کے متقاضی حالات ہیں، اور اس معاملے پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، اور سیکیورٹی کے ایشو پر ایک نکاتی ایجنڈے پہ سب کو متفق ہونا چاہیے، اور ایک ایجنڈا ہونا چاہیے پاکستان کا امن اور پاکستان کا استحکام۔ تبھی ہم امن، استحکام اور خوشحالی و ترقی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔